اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حسینی فکر زبان کی حد تک تو میں دیکھ رہا ہوں ہم سب میں زندہ ہے، عمل کی حد تک حسینیت کہیں نظر نہیں آتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں خالد صاحب کہ مسلح بدلنے سے، جگہیں بدلنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کربلا کا ہی۔ کربلا میں حضرت حر نے کیا کلمہ بدلا تھا، یا حضرت حر نے نماز کا طریقہ بدلا تھا، یا حضرت حر نے حج بدل دیا تھا، زکوٰۃ بدل دی تھی، کیا ایسی کام کیا تھا؟ امام بدلا تھا حضرت حر۔ اس طرف سے اس طرف آ گئے تھے، ہمیں بھی اس طرف سے اس طرف آنے کی ضرورت ہے، جس طرف حوض کوثر ہے، جس طرف جنت کے سردار ہیں، جس طرف جنت کی مالکن ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ، ہمیں اس طرف آنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کے لیے یہ بات لمحہ فکریہ ہے کہ ہم مولا حسین کے چاہنے والے تو بنتے ہیں، دکھتے ہیں، یعنی یہ شو آف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے پیغام پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ غور کریں اپنے معاملات پر۔ جیسے آپ عام طور پر دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ پردہ کریں عورتیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پردے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو کیا پردہ صرف عورت کو ہی کرنا چاہیے؟ کیا پردہ یہ نہیں ہے کہ غریب کے آگے اپنے پیسے کی نمائش نہ کی جائے، پیسے کا پردہ کیا جائے؟ کیا بھوکے کے آگے کھانے کی نمائش کرنا بے پردگی نہیں ہے؟ میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ اللہ نے صرف اسی پردے کا حکم دیا ہے کہ عورت حجاب کرے، مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ کسی غریب کے آگے اس کی مفلسی کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی اپنی امیری، اپنا پیسہ ظاہر کرنا، یا کسی کمزور کے آگے اپنی طاقت کو ظاہر کرنا، یہ نمود و نمائش نہیں ہے۔ یا کسی یتیم بچے کے آگے اپنے بچے کو پیار کرنا، یہ نمود و نمائش نہیں ہے؟ کیا اللہ نے اس سے نہیں روکا؟ ایک مفتی صاحب ایک قصہ سنا رہے تھے، آپ کی گوش گوار کر دوں۔ ایک صحابی تھے، ان کا بچہ 2-3 دن سے کھویا ہوا تھا، وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو کسی نے آ کر ان کو کہا کہ آپ کا بچہ فلانی جگہ پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ان کو جانے سے پہلے تلقین کی کہ ایک دم اسے جا کے بیٹا کہہ کے مت پکار دینا، کہیں ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ نہ کھیل رہا ہو، کہیں ان بچوں میں کوئی ایسا بچہ نہ ہو جس کے ماں باپ نہ ہو، ایک دم اسے گلے سے نہ لگا لینا، اس کا نام لے کے پکارنا۔ تو کیا ہم ان سارے پردوں کا خیال کرتے ہیں؟ دین میں تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز کھائی ہے، پھل کھایا ہے، یا کوئی سبزی ایسی ہے، اس کے چھلکے اس طرح نہ پھینکو کہ پڑوسی کو نظر آئے۔ ہو سکتا ہے وہ اس چیز کی دسترس میں نہ ہو، اس کی نہ خرید سکتا ہو۔ پردے کئی طرح کے ہیں، ہم سب کو پردہ رکھنا، کیونکہ اللہ پردے رکھنے والا ہے، ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے، تو ہمیں بھی پردے والا بننا چاہیے۔ ہماری زندگی آسان ہی تب ہوگی جب ہم پردے والے بن جائیں گے۔
ہم کمزور کے آگے طاقت دکھانے سے رک جائیں گے